جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانٹریکٹ آف گارنٹی۔ کانٹریکٹ آف گارنٹی کیا ہوتا ہے کہ گارنٹی از اے کانٹریکٹ ٹو پے دا اماؤنٹ ڈیو فرام another person if he fails to pay. The person who gives the guarantee is called the surety or guarantor. The person to whom the guarantee is given is called the creditor. The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor. ٹھیک ہے، جب ایک پرسن دوسرے پرسن کے لیے گارنٹی لیتا ہے کہ اگر تم پیمنٹ نہ کر پائے تو میں تمہاری جگہ پیمنٹ کروں گا۔ مثال کے طور پہ اے نے بی کی گارنٹی لی اور کہا کہ سی کو کہ وہ بی کو 1,00,000 روپے دے دے اور بی 1,00,000 روپے 1 سال کے بعد ادا کر دے گا۔ اگر وہ ادا نہیں کر پاتا تو میں اس کے بدلے آپ کو پے کر دوں گا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ گارنٹی کا کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں 3 پارٹیاں ہیں۔ نمبر 1 شیورٹی ہے، نمبر 2 پہ پرنسپل ڈیٹر، نمبر 3 پہ ہے کریڈیٹر۔ شیورٹی ایسا پرسن جو گارنٹی دے گا وہ شیورٹی کہلائے گا، اور پرنسپل ڈیٹر جس کے لیے گارنٹی دی جاتی ہے اس کو پرنسپل ڈیٹر کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ جو کریڈیٹر ہے جس کو گارنٹی دی جاتی ہے اسے کریڈیٹر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سمپل وی کین سے ڈیٹ شیورٹی ایسا پرسن جو کہ گارنٹی دیتا ہے، ٹھیک ہے، پرنسپل ڈیٹر جس کی خاطر گارنٹی دی جاتی ہے، اور نمبر 3 پہ کریڈیٹر جس کو گارنٹی دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 پارٹیاں آپ یاد کر لیں کیونکہ آگے جا کے ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ سارا جو فنکشنز ہے ان 3 پارٹیوں کا ہی ہے۔ اگر آپ کو ان کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو آگے جا کے پھر آپ وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ سیکشن 126 اسٹیٹس A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. وہی بات ہے جو میں پہلے آپ کو بتا گیا ہوں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ A ask B to lend 5 lakh to C. A نے B کو کہا کہ وہ 5 لاکھ روپے C کو دے دے۔ A guaranteed that if C fails to return the loan کہ اگر اے کہتا ہے کہ اگر سی آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں کرے گا ایٹ دی ٹائم آف میچورٹی، اے ول پے ٹو بی، تو اے کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا لیکن آپ اس کو کیا کریں کہ 5 لاکھ روپیہ دے دیں۔ تو یہ اس طرح کا کانٹریکٹ جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ کانٹریکٹ آف گارنٹی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کسی کے لیے بندہ جو گارنٹی دیتا ہے وہ بھی اسی طرح میں آ جاتا ہے کہ اے آن ریکویسٹ آف بی، اے نے بی کی ریکویسٹ پر پرومس کیا ود دی امپلائر آف بی ڈیٹ ہی ایف بی کمٹس اے فراڈ کہ جو وہ بی کو رکھوانا چاہ رہا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ بی نے فراڈ کیا تو اے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ذمہ وار ہوگا۔ تو یہ کانٹریکٹ بھی کانٹریکٹ آف گارنٹی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، عموماً آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جہاں پہ اگر کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن یا کوئی بھی سرکاری ہی کیوں نہ ہو تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ساکھ کیا ہے، اس بندے کو ہم جو رکھ رہے ہیں اور اس کی کوئی گارنٹی لے رہا ہے تو وہ پھر اس کو گارنٹی کی وجہ سے ہی رکھا جاتا ہے، کیونکہ کوئی اس کی گارنٹی اس طرح سے دیتا ہے کہ یہ فراڈ نہیں کرے گا، یہ اچھا ہے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر یہ آپ کو نقصان پہنچاتا بھی ہے تو میں اس کے بدلے میں ذمہ وار ہوں گا اس کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اسینشلز میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے کہ ٹرائپارٹائٹ کانٹریکٹ۔ ٹھیک ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسا جو کانٹریکٹ ہوگا، جو کانٹریکٹ آف گارنٹی ہوگا تو اس میں 3 پارٹیز کا ہونا لازمی ہوگا۔ اگر اس میں کوئی 3 پارٹیز نہیں ہوتی تو وہ کانٹریکٹ آف گارنٹی نہیں ہوگا، اور اس میں جو 3 پارٹیز ہوں گی وہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے کانٹریکٹ کے لحاظ سے، اپنی اوبلیگیشنز کے لحاظ سے پابند ہوں گی۔ ٹھیک ہے، کہ ان اے کانٹریکٹ آف گارنٹی دیر آر 3 پارٹیز، پرنسپل ڈیٹر، کریڈیٹر اینڈ شیورٹی، اور ان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کون کون سے لوگ ہوتے ہیں۔
Under the contract, 3 separate contracts are made among the parties between principal debtor and creditor, creditor and surety, and principal debtor and surety. ٹھیک ہے کہ یہاں پہ 3 کانٹریکٹ بنتے ہیں. وہ کون کون سے؟ ایک تو پرنسپل ڈیٹر کا کریڈیٹر کے ساتھ، کریڈیٹر کا شیورٹی کے ساتھ، اور پرنسپل ڈیٹر کا شیورٹی کے ساتھ. آل دا اسینشلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ آر ریکوائرڈ فار اے کانٹریکٹ آف گارنٹی. اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ جو ایک کانٹریکٹ جو ویلڈ کہلایا جاتا ہے، جو اس کے لیے اسینشلز ہوتے ہیں، جو اس کے لیے لوازمات ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی وہی لوازمات جانے جائیں گے. اگر اس میں کوئی ایک لوازمات کم ہوا اور جس کی وجہ سے جو یہ کانٹریکٹ ہے وہ پھر ویلڈ نہیں کہلا سکتا، وہ ویلڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب ان سمپل ورڈز وی کین سے دیٹ ان اے کانٹریکٹ آف گارنٹی دیر شوڈ بی اے پرنسپل کانٹریکٹ. Contract between principal debtor and creditor is a principal contract. Guarantee is given to fulfill the principal contract. ٹھیک ہے. وہی ہے کہ اب آگے وہ کہتا ہے کہ 3 parties ہوں گی، creditor and principal debtor, surety to creditor, surety and principal debtor. اگر کسی پارٹیز میں یہ 3 نہیں ہوتی تو پھر وہ کانٹریکٹ آف گارنٹی نہیں کہلائے گا. نمبر 2 پہ ہے جی کنسیڈیشن. اے کانٹریکٹ آف گارنٹی مسٹ ہیو سم کنسیڈیشن. جیسا کہ اوپر بھی بتایا گیا کہ کوئی نہ کوئی کنسیڈیشن ہوگی، اور ایک ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے کنسیڈیشن کا ہونا لازمی ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ بتا رہا ہے کہ جو کانٹریکٹ ہوگا اے کا گارنٹی مسٹ ہیو سم کنسیڈیشن. اس کی جو گارنٹی دی جائے گی اس کے بدلے میں کوئی کچھ نہ کچھ کنسیڈیشن جو ہے اس کا ہونا لازمی ہے. There may not be a direct consideration between the creditor and surety. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کنسیڈیشن ہو کریڈیٹر اور شیورٹی کے درمیان. The consideration for the principal debtor is the consideration for the surety. کہ جو کنسیڈیشن ہوگی پرنسپل ڈیٹر کی طرف سے وہ وہی کنسیڈیشن جو ہوگی وہی شیورٹی کے لیے ہوگی. The consideration for the principal debtor is the consideration for the surety. جو پرنسپل ڈیٹر کے لیے جو کنسیڈیشن ہوگی وہی شیورٹی کے لیے کنسیڈیشن ہوگی اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 127. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اے سیلز گڈز آن کریڈٹ ٹو بی آن سیز گارنٹی. کہ اے نے کچھ گڈز جو ہیں وہ سیل کی آن کریڈٹ پر بی کو سی کی گارنٹی پر. اب یہاں پہ جو کنسیڈیشن تھی بی کے لیے وہی کنسیڈیشن سی کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. In simple words we can say that consideration is an essential element of a valid contract of guarantee. ٹھیک ہے. یہ باقی بھی سب جو کانٹریکٹ ہیں اس میں بھی کنسیڈیشن جو ہے وہ ویلڈ ایسینشیلز ہے اس کانٹریکٹ کا. ٹھیک ہے. It is not necessary that there must be a direct consideration between the surety and the creditor. کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈائریکٹ کنسیڈیشن ہو بٹوین دی شورٹی اینڈ دا کریڈیٹر. جو پرنسپل ڈیٹر کی طرف سے کنسیڈیشن دی جائے گی وہی شورٹی کے لیے کافی کہلائے گی. دا کنسیڈیشن ریسیوڈ بائی دی پرنسپل ڈیٹر از سفیشینٹ فار دا شورٹی. جیسے کہ مثال ہم نے پہلے بھی لی کہ بی ریکویسٹ اے ٹو سیل گڈس آن کریڈٹ. کہ بی نے ریکویسٹ کی اے سے کہ وہ جو گڈس ہیں وہ کریڈٹ پہ سیل کر دے. اے ایگریز اف سی ول گارنٹی فار دی پیمنٹ. کہ اے راضی ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر جو سی ہے وہ گارنٹی دے دے پیمنٹ کی. اب سی نے کیا کی، وہ گارنٹی دے دی. سی از پرومس ٹو گارنٹی از دا کنسیڈیشن فار ایز پرومس از سیل ٹو دی گڈس. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہے مس ریپریزنٹیشن. کہ اس میں کوئی کسی طرح کی مس ریپریزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. A guarantee obtained by means of misrepresentation made by the creditor regarding the facts of a contract is invalid. اگر وہ کہ اس کانٹریکٹ میں کوئی مس ریپریزنٹیشن کی جاتی ہے ریگارڈنگ دی فیکٹ آف دی کانٹریکٹ،
کانٹریکٹ کے لحاظ سے، کانٹریکٹ کی کچھ حقیقت کے لحاظ سے اگر کچھ مس ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو وہ کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا؟ انویلڈ ہو جائے گا۔ if the consent of the surety is obtained by misrepresentation، اگر جو شیورٹی ہے، جو شیورٹی دے رہا ہے، اس کی کنسنٹ جو ہے کوئی مس ریپریزنٹیشن کی بنا پر دی جاتی ہے تو the surety will be discharged from his liability، جو شیورٹی ہے وہ پھر اپنی لائبلٹی سے کیا ہو جائے گا؟ ڈسچارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ مس ریپریزنٹیشن کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں، ان اے کانٹریکٹ آف گارنٹی شیورٹی از انٹائٹلڈ ٹو نو دی میٹیریل فیکٹس، امپورٹنٹ فیکٹس۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے فیکٹس جو کہ کانٹریکٹ کے لیے لازمی قرار دیے جائیں، فیکٹس آف دا کانٹریکٹ۔ ٹھیک ہے، کہ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ٹو نو دی میٹیریل فیکٹس، انفارمیشن اور ایونٹ دیٹ افیکٹ دا ڈیسیژن، کوئی ایسی انفارمیشن یا کچھ ایسی چیز جو اس کے ڈیسیژن پر اثر انداز ہو سکتی تھی، کانٹریکٹ آف دی کانٹریکٹ آف گارنٹی۔ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا کریڈیٹر ٹو ڈسکلوز آل میٹیریل فیکٹس اباؤٹ دی کانٹریکٹ، یہ کریڈیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام چیزیں اس کانٹریکٹ کی ڈسکلوز کرے، شو کرے، بتائے، اور تب جا کے جو ہے وہ کنسیڈریشن لے گا۔ ٹھیک ہے، if the consent of the surety will be obtained by the misrepresentation the surety will be discharged from the liability، اگر کچھ مس ریپریزنٹ کر کے اس کی شیورٹی لی جاتی ہے تو جو شیورٹی ہے وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ اپنے کانٹریکٹ سے ڈسچارج ہو جائے گا، اپنی لائبلٹی سے ڈسچارج ہو جائے گا، وہ کسی طرح بھی لائبل نہیں ہوگا اس کانٹریکٹ میں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ اے واز انوائٹیڈ ٹو گیو آ گارنٹی فار دی اونیسٹ آف اے سروینٹ، کہ اے کو جو تھا انوائٹ کیا گیا کہ وہ نوکر کے لحاظ سے، اس کی اونیسٹی کے لحاظ سے وہ گارنٹی دے۔ دا امپلائر ہیڈ ارلیئر ڈسمسڈ ہز فار ڈس اونیسٹی بٹ ناٹ ڈسکلوز دس فیکٹ ٹو دی شیورٹی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو امپلائر تھا نا، وہ پہلے ہی ایک دفعہ اسے ڈسمس کر چکا تھا فور دی ڈس اونیسٹی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات جو کانٹریکٹ میں تھی وہ اس نے ڈسکلوز ہی نہیں کی۔ دا سروینٹ کمیٹیڈ آ فراڈ، surety is not liable because the material fact was not disclosed to him at the time of contract۔ بعد میں اگر کوئی جو سروینٹ ہے وہ کمٹ کرتا ہے فراڈ کا اور اس نے کمٹ کیا تو شیورٹی جو ہے وہ پھر اس جو میٹیریل فیکٹ تھا، جو اس کو بتانا چاہیے تھا، جو پہلے سے ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا، ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ نہیں بتایا گیا، تو اب یہاں پہ شیورٹی لائبل نہیں ہوگا، اب یہاں پہ شیورٹی جو ہے وہ ڈسچارج فرام دی کانٹریکٹ ہی سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جی نیکسٹ ہے کنسیلمنٹ۔ کنسیلمنٹ، دا کریڈیٹر مسٹ ڈسکلوز آل میٹیریل فیکٹس اباؤٹ دی کانٹریکٹ آف شیورٹی بیفور انٹرنگ انٹو اے کانٹریکٹ۔ وہی بات ہے کہ کریڈیٹر کو all material facts of the contract must be disclosed before the parties before entering into the contract. If the creditor conceal material facts from the surety and obtained his consent, the contract is invalid۔ اگر جو کریڈیٹر ہے کچھ کنسیل کرتا ہے، کنسیل مطلب ہوتا ہے چھپانا، کہ کچھ جو میٹیریل فیکٹس ہیں جو چھپاتا ہے، اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا، تو یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ جو شیورٹی ہے وہ اپنی لائبلٹی سے ڈسچارج ہو جائے گا کچھ چیز کنسیل کر کے۔ تو جب وہ بعد میں پتہ چل جاتا ہے تو جو کانٹریکٹ ہوگا تو کانٹریکٹ ول بی انویلڈ اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 143۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ اے امپلائز بی ٹو کلیکٹ منی، اے نے امپلائی رکھا بی کو پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے، بی مس اپروپریٹس دا منی، بی جو ہے وہ اس میں کوئی مس اپروپریٹ کرتا ہے، پیسوں میں کوئی اوپر نیچے کر دیتا ہے۔ لیٹر سی گیوز گارنٹی فار بی،
جو بعد میں ہے کہ وہ جو سی ہے وہ اگر بی کے لیے گارنٹی دیتا ہے آن ایز ریکویسٹ، اے کی ریکویسٹ پر، تو بی اگین مس اپروپریٹ، کہ پہلے جو تھا وہ کانٹیکٹ جو امپلائی تھا وہ اے نے رکھا تھا بی کو، تو اس کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ میرے ساتھ ہاتھ کر چکا ہے، ایک دفعہ یہ میرے پیسوں میں اوپر نیچے اونچ نیچ کر چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر وہ اس کو دوبارہ رکھ لیتا ہے یہ کہہ کے کہ آپ سی کی گارنٹی لیں ہیں، اور سی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ وہ مس اپروپریٹ کیے کھڑا ہے پیسوں میں، تو خیر وہ سی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو کنسیل کر لیتا ہے، وہ چھپا لیتا ہے، تو سی نے کیا کی گارنٹی دے دی، تو بعد میں پھر بی نے دوبارہ مس اپروپریٹ کیا اس کانٹیکٹ میں، تو جو کانٹیکٹ ہوگا وہ انویلڈ کہلائے گا، بیکاز اے کنسیلڈ دی فیکٹس، کیونکہ اے نے جو فیکٹ تھے وہ نہیں بتائے، وہ چھپائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، شیورٹی بھی ڈسچارج ہو جائے گا فرام ہز لائبلٹی، اور جو اس کا کانٹیکٹ ہوگا وہ بھی ڈسچارج ہو جائے گا۔ نیکسٹ پہ ہے جی پرائمری لائبلٹی۔ ان اے کانٹیکٹ آف گارنٹی دا لائبلٹی آف اے پرنسپل ڈیٹر از پرائمری لائبلٹی اینڈ دا لائبلٹی آف شیورٹی از سیکنڈری۔ کہتا ہے کہ گارنٹی کا جو کانٹیکٹ ہے نا، جو پرائمری کہتے ہیں کہ پہلی ضروری، جو پرائمری لائبلٹی ہے وہ ہوگی پرنسپل ڈیٹر کی، اور سیکنڈ آپشن پہ جو سیکنڈری شیورٹی کی جو لائبلٹی کے ہوگی، جو سیکنڈری پرپس کے لیے جو سیکنڈری پہ آئے گی لائبلٹی، وہ کیا ہوگی، شیورٹی کی لائبلٹی ہوگی۔ دا لائبلٹی آف شیورٹی ارائزز اونلی وین دا پرنسپل ڈیٹر ڈیفالٹس، کہ لائبلٹی جو ہے شیورٹی کی کب ارائز ہوگی، جب جو پرنسپل ڈیٹر جو ہوتا ہے اپنے ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی اگر وہ لون پے نہیں کر سکتا، تو سیکنڈری جو آپشن ہے، جو سیکنڈری لائبلٹی ہوگی وہ شیورٹی کی ہوگی۔ دا لائبلٹی مسٹ بی انفورسیبل بائی لا، کہ لائبلٹی جو ہوگی وہ انفورسمنٹ ہوئی ہوگی، جو انفورسیبل ہوگی وہ بائی دی لا ہوگی۔ If liability does not exist, there is no contract of guarantee۔ جہاں پہ اگر لائبلٹی نہیں لی جاتی تو وہ پھر کانٹیکٹ آف گارنٹی نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اے لینڈس 50,000 ٹو بی آن دی گارنٹی آف سی، بی از لائبل ٹو ریٹرن دی اماؤنٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ بی نے یہاں پہ گارنٹی دی تھی، اب بی کیا ہے، وہ لائبل ہوگا ریٹرن کرے وہ جو اماؤنٹ تھی اگر اے اس کو پے نہیں کرتا تھا، کہ اے لینڈس 50,000 ٹو بی آن گارنٹی آف سی، سی کی گارنٹی پر، ٹھیک ہے، بی از لائبل ٹو ریٹرن دی اماؤنٹ۔ اب بی جو ہے وہ پرائمری اس کی جو لائبلٹی ہے کہ وہ پہلے اماؤنٹ اس کو پے کرے گا۔ اف بی فیلز دین کیا ہوگا، سی از لائبل ٹو ریٹرن دی اماؤنٹ۔ اگر بی نہیں دے سکتا تو جس نے گارنٹی دی تھی سی تھا نا، تو سی کیا ہو جائے گا، وہ لائبل ہو جائے گا فور دی ریٹرن آف دی اماؤنٹ، ٹھیک ہے۔ ہے اورل اور ریٹن۔ اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ اے کانٹیکٹ آف گارنٹی مسٹ بی ان رائٹنگ، دا کانٹیکٹ میں بی اورل اور ریٹن، اٹ میں بی ایکسپریس اور امپلائڈ۔ نیکسٹ ہے کیپیسٹی آف دا پارٹیز، ٹھیک ہے، یہ بھی شروع سے ہی پڑھتے آئے ہیں کہ وہ مائنر نہ ہو، ان ساؤنڈ مائنڈ نہ ہو۔ All requirements for a valid contract are necessary for a contract of guarantee. However, the incapacity of principal debtor does not affect the validity of a contract of guarantee, but other parties must be competent to contract. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ بی a minor take a loan from C. بی جو ہے وہ ایک مائنر تھا، اس نے لون لیا سی سے۔ ڈی gives guarantee for the repayment of loan. ڈی جو تھا اس نے گارنٹی لی ری پیمنٹ آف دی لون کی۔ اٹ از اے ویلڈ کانٹیکٹ، کیونکہ اگر مائنر پے نہیں کرتا تو ڈی اس کی جگہ پہ پیمنٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ جہاں پہ گارنٹی دی جائے گی چاہے وہ مائنر کے حق میں ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس طرح کا کانٹیکٹ تو ہے وہ ویلڈ کہلائے گا، اور اس کی جو پیمنٹ ہے اگر مائنر پے نہیں کرتا، اور جیسا کہ ہم نے مثال میں دیکھا کہ ڈی اس کی جگہ پیسے پے کرے گا، تو ڈی ہی رسپانسبل ہوگا اور اس کی لائبلٹی ہوگی کہ وہ اس کو پیسے پے کرے۔ ڈفرینس بٹوین دا انڈیمنٹی اینڈ گارنٹی۔
یہ آپ لوگوں نے خود کر لینا ہے. یہ بہت سمپل سا ہی ہے ڈیفرنس، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. وہی چیزیں ہیں جو ہم پیچھے سے یا اب اس کو آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان شارٹ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اسینشیلز ایلیمنٹس جو سیکشن 126 کے تھے کانٹریکٹ آف دا گارنٹی، اس میں یہ تھا کہ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں 3 پارٹیوں کا ہونا لازمی ہے، ورنہ کانٹریکٹ آف گارنٹی نہیں ہوگا. ان سب پارٹیوں کی کنسنٹ فری ہونی چاہیے، ادروائز یہ کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہوگا. ساری پارٹیاں کانٹریکٹ کے شرائط کو اچھی طرح سمجھیں، اس طرح سے جس طریقے سے کہا گیا ہو ویسے کیا جائے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو. جو اگر کوئی اسپیسیفک وے سے کرنا ہو تو وہ بھی اسپیسیفک مینر اس میں مینشن کیا جائے گا اور اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کانٹریکٹ ریٹن یا جو ہے وہ کانٹریکٹ ریٹن بھی ہو سکتا ہے، اورل بھی ہو سکتا ہے. پہلی ذمہ واری ہے جو پے کرنے کی ہے وہ پرنسپل ڈیٹر کی ہے. جو دوسری ذمہ واری جو سیکنڈری آپشن ہے، جو سیکنڈری اوبلیگیشنز ہے، جو سیکنڈری لائبلٹی ہے، وہ شیورٹی کی ہے. ٹھیک ہے. مگر جب پرنسپل ڈیٹر پیسے ادا نہیں کر پاتا تب ہی شیورٹی جو ہے وہ مگر جب پرنسپل ڈیٹر خود پے کر دیتا ہے تب شیورٹی کی ذمہ واری ختم ہو جاتی ہے. کہ ایسا ایک کانٹریکٹ تھا، اس میں جو پرنسپل ڈیٹر تھا اسی نے خود ہی اب پیسے ٹائم پہ ادا کر دیے، تو دین کیا ہوگا، جو شیورٹی ہوگا اس کی جو لائبلٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو پیمنٹ تھی ادا کر دی گئی ہے ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی. ایک اور چیز بھی آپ اس میں شامل کر لیں گے کہ جیسے ہم نے ٹائم بارڈ ڈیٹ پڑھا تھا کہ اکارڈنگ ٹو دی لمیٹیشن ایکٹ جو اس کے ٹائم بارڈ ڈیٹ کے لحاظ تھے، اس کی جو ریکوری ٹائم پیریڈ تھا وہ 3 سال تھا. ٹھیک ہے. اگر وہ 3 سال کے اندر جو کریڈیٹر ہے وہ شیورٹی اس سے پرنسپل ڈیٹر سے پیسے نہیں لے سکتا تو کورٹ کی طرف سے بھی اس کا جو حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب وہ جو کریڈیٹر تھا اس نے پیسے نہیں لیے ود ان دی ٹائم پیریڈ آف 3 ایئرس فرام دی پرنسپل ڈیٹر، تو اس کے بعد وہ پھر شیورٹی سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار ٹائم تو گزر گیا، 3 سال تو ہو گئے ہیں، اس نے تو پیسے دیے نہیں ہیں تو آپ مجھے پیسے دیں، آپ نے تو گارنٹی دی تھی. وہ کہتا ہے کہ اگر وہ جب پرنسپل ڈیٹر اپنی رسپانسبلٹی سے، اپنی لائبلٹی سے ڈسچارج ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا گارنٹر تھا، مثلاً جو شیورٹی تھا، وہ بھی پرنسپل ڈیٹر کے ساتھ ساتھ اس کانٹریکٹ سے ڈسچارج ہو جائے گا. اس کی لائبلٹی بھی ہے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی پرنسپل ڈیٹر کے ساتھ ساتھ. ایک اور پوائنٹ اس میں ایک کو شیورٹی کا آتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک پرسن یہ کہتا ہے جو گارنٹی دینے والا ہے کہ وہ ایک شرط رکھ لیتا ہے کہ میں اکیلا اس کانٹریکٹ میں فلاں کی گارنٹی نہیں دیتا، میرے ساتھ جو فلاں بندہ ہے یا کوئی ایک اور بندہ جو میری طرح کا ہو وہ بھی میرے ساتھ شامل کر دیا جائے اور ہم دونوں کو اس میں گارنٹی کے طور پہ شامل کیا جائے. ایک تو یہ شیورٹی ہو جائے گا، دوسرا وہ کہتا ہے کہ ایک اور کو شیورٹی جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اب گارنٹی دینے سے تو شیورٹی بھی پابند نہیں ہے کہ وہ اکیلا اس چیز کی گارنٹی دے، تو کانٹریکٹ وائڈ ہو جائے گا. اگر ایسا ہو کہ وہ کہے کہ 2 ہم بندے ہوں گے تو ہمارا کانٹریکٹ ہے اور اس جو ہوگا وہ ویلڈ ہوگا، لیکن اگر وہ ایک ہی بندہ شامل کر دیتے ہیں وہ پھر یہی شیورٹی ہے اور وہ شیورٹی کو شامل نہیں کرتے، تو تب بھی کیا ہو جائے گا، وہ کانٹریکٹ وائڈ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو میرا بھی آپ سے کوئی کانٹریکٹ اس طرح کا نہیں ہوگا. جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں. نیکسٹ ہے کہ کائنڈز آف گارنٹی، کہ گارنٹی کی کتنی کائنڈز ہیں. نمبر 1 پہ ہے کہ ریٹروسپیکٹیو گارنٹی، نمبر 2 پہ ہے پراسپیکٹیو گارنٹی. ٹھیک ہے. اب پراسپیکٹیو گارنٹی کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اے پہ ہے اسپیسیفک اینڈ بی پہ ہے کنٹینیوئنگ گارنٹی. ٹھیک ہے. اب ریٹروسپیکٹیو گارنٹی کیا ہے؟ جو گارنٹی پریزنٹ ادھار پر دی جاتی ہے، مثال کے طور پر جو ابھی ہم نے ادھار دیا ہے اس کے ریگارڈنگ جو گارنٹی دی گئی ہے اس کو ہم ریٹروسپیکٹیو گارنٹی کہتے ہیں. اور پراسپیکٹیو گارنٹی اسے کہتے ہیں ایسی گارنٹی جو فیوچر کے ادھار پر دی جائے، وہ پراسپیکٹیو گارنٹی کہلاتی ہے. اور اس کو فردر
2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نمبر 1 اسپیسیفک گارنٹی اور نمبر 2 پہ ہے کنٹینیوئنگ گارنٹی. ٹھیک ہے. Specific guarantee, a guarantee which is given for the single debt or specific transaction is called an ordinary or specific guarantee. کہ یہ ایک ایسی گارنٹی ہے جو ایک سنگل ڈیٹ یا ایک سنگل ٹرانزیکشن کے عوض لی جاتی ہے. The liability of surety comes to an end when the debt is paid for a specific transaction is performed. کہ جب گارنٹی کسی سنگل ٹرانزیکشن یا قرضے کے ریگارڈنگ دی جاتی ہے تو ایسی گارنٹی کانٹریکٹ کے ختم یا اس کے پرفارم کرنے پر ہی ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اے نے بی کی گارنٹی دی 50,000 روپے کی. ٹھیک ہے. سی کو اب اے صرف 50,000 کے ریگارڈنگ پابند ہے کیونکہ اس نے جو ایک جیسے ہم نے پڑھا کہ سنگل ڈیٹ یا سنگل ٹرانزیکشن وہ اس کی یہاں پہ اگر دیکھیں تو وہ 50,000 ہے کہ میں 50,000 روپے کی جو آپ اس کے ریگارڈنگ میری گارنٹی لے رہے ہیں اس سنگل ٹرانزیکشن یا سنگل قرضے کی بنیاد پر میں جسٹ 50,000 روپے تک لائبل رہوں گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بعد میں اور قرضہ لے لے کہ پہلی گارنٹی تو دی تھی اے نے تو یار اب 50,000 آپ نے پہلے دیا ہے تو 30,000 اور دے دیں. گارنٹی وہ جو پہلے وہ دے چکا ہے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس نے سنگل ٹرانزیکشن سنگل ڈیٹ کے بارے میں جو گارنٹی جو دی تھی اور اس نے بتا دیا کہ میں 50,000 روپے تک اس کے لیے اس کی گارنٹی اس کی شیورٹی جو ہے وہ جو لائبلٹی ہے وہ میں پے کروں گا اگر وہ یہ نہیں دیتا تو. ٹھیک ہے. اب ہے کنٹینیوئنگ گارنٹی. A guarantee which is given for a series of debts or transactions is called continuing guarantee. تو وہاں پہ اگر اسپیسیفک سنگل تھی تو وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ سیریز میں آ جاتی ہیں. سیریز آف ٹرانزیکشن یا سیریز آف ڈیٹس کے عوض یا اس کے لحاظ سے جو ہیں وہ کنٹینیوئنگ گارنٹی میں آ جاتے ہیں. It does not come to an end on the performance of single transaction or discharge of debt. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی گارنٹی جو ہے وہ ایک سنگل ٹرانزیکشن کے پرفارم کرنے پر ختم نہیں ہو جاتی یا ڈسچارج نہیں ہو جاتی یا ڈسچارج نہیں ہو سکتی اس قرضے سے. اٹ کورس آل دی ٹرانزیکشن. یہ جو آل دی ٹرانزیکشن جو سیریز آف ٹرانزیکشن کی گئی تھیں یہ ان سب کو کور اپ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 129. ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ ڈی گارنٹیز فار بیز پرچیز فرام سی اپ ٹو 5 لاکھ ود ان 1 ایئر. اٹ از اے کنٹینیوئنگ گارنٹی. جو 5 لاکھ کی اس نے گارنٹی دی ہے وہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ آپ اس کو بے شک آپ 1 سال کے اندر جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اور اس کا میں پابند رہوں گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ 1 لاکھ کر کے بھی دے سکتا ہے 2 لاکھ کر کے بھی دے سکتا ہے یعنی کہ اس میں نمبر آف ٹرانزیکشن شمار کی جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کو ہم اگر دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جب ایک سے زیادہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں بہت ساری ٹرانزیکشن کے لحاظ سے بہت ساری ٹرانزیکشن کے ریگارڈنگ کہ جو گارنٹی دی جاتی ہے وہ کنٹینیوئنگ گارنٹی کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ اے نے بی کو کہا سی کو نوکری پر رکھ لے. اس کی زمین جو تھی وہ بہت ساری تھی تو اس نے کہا کہ اپنی زمین کا جو رینٹ ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ سی کو نوکری پر رکھ لیں اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں 20,000 روپے تک میں اس کے عوض اس کے ریگارڈنگ ذمہ دار رہوں گا. ٹھیک ہے. اگر وہ پیسے کلیکٹ کر کے نہیں دیتا تو ان ساری ٹرانزیکشن کے لحاظ سے میں 20,000 تک سی کی طرف سے ذمہ داری لیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر وہ جو کلیکشن آف دی رینٹ تھا وہ نمبر آف سیریز میں تھا لیکن جو اس نے گارنٹی دی نا وہ اس نے دی کہ میں 20,000 روپے تک سی کی طرف سے ذمہ داری لیتا ہوں. اب وہ چاہے سیریز آف ٹرانزیکشن ہو لیکن جو گارنٹی دی گئی شورٹی کی طرف سے وہ 20,000 روپے تک ہے اور وہ 20,000 تک ہی محدود رہے گی. اب اس میں ٹرانزیکشن بہت ساری ہو سکتی ہیں مگر گارنٹی جو ہے وہ 20,000 تک محدود رہے گی اے کی طرف سے سی کے حق میں. ٹھیک ہے.
اب کچھ رائٹس ہیں شیورٹی کے، تو وہ کہتا ہے کہ a surety has the following rights against creditor. A surety has the following rights against the creditor. نمبر A پہ ہے جی securities. When a surety pays the guaranteed amount, he can demand the security which creditor has received from the principal debtor at the time of contact. Whether surety is aware of such security or not, if the creditor by negligence loses any security, the liability of surety reduces proportionately. But if security is lost due to the unavoidable act, the surety shall remain liable. Section 141. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو شروع میں کوئی چیز پلج کر دی جاتی ہے، یا اس کی جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو ہم چیز یا کچھ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، اس کے عوض یہ مثال کے طور پہ ہم یا اپنا گھر یا اپنی گاڑی جو ہے وہ اس کو پلج کروا لیتے ہیں، یا ایک گارنٹی کے طور پہ اس کو رکھوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اگر ایک شیورٹی نے جو گارنٹیڈ اماؤنٹ تھی جو پرنسپل ڈیٹر پے نہیں کر سکا، تو جو شیورٹی تھا وہ جو پرنسپل ڈیٹر کی طرف سے ایک کار رکھوائی گئی تھی، تو وہ اس کو لینے کا پابند ہوگا جب وہ گارنٹیڈ اماؤنٹ پے کر دیتا ہے کریڈیٹر کو. ٹھیک ہے. تو کریڈیٹر کیا کرے گا، وہ پھر جو چیز تھی جو اس نے گارنٹی کے طور پہ رکھی تھی تو وہ شیورٹی کو دے دے گا. سی gives a loan of 2 lakh to B. سی نے قرضہ دیا 2 لاکھ کا بی کو ایکس کی گارنٹی پر. سی آلسو پلج بیز کار. اس نے کیا کیا، قرضہ بھی دے دیا اور اس کی جو کار تھی بی کی وہ بھی اپنے پاس رکھ لی. بی فیلز ٹو پے دا لون. اب بی کیا ہے کہ وہ پیسے ادا نہیں کر سکا. اب ایکس جو ہے جو اس نے گارنٹی دی تھی اس نے 2 لاکھ کیا تھے سی کو دے دیے. اب ایکس جو ہے وہ کار سی سے لے سکتا ہے. ایکس کین گیٹ دا کار فرام سی، کیونکہ جو گارنٹیڈ اماؤنٹ تھی وہ اس نے شیورٹی نے پے کر دی ہے. نیکسٹ ہے جی کاؤنٹر کلیم. کاؤنٹر کلیم means a deduction from the amount of loan. If the principal debtor makes a counter claim against the creditor, the surety can ask the creditor for adjustment of claim. ٹھیک ہے. کہ مثال کے طور پہ جیسے وہ بتا رہا کہ اے سپلائز فرنیچر ورتھ 2 لاکھ. اے نے جو سپلائی کیا فرنیچر 2 لاکھ کا بی کو سی کی گارنٹی پر، تو بی نے کلیمز کیا کہ کچھ جو فرنیچر ہے نا وہ کچھ ڈیفیکٹیو نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے نا تو میں آپ کو کاؤنٹر کلیم کرتا ہوں، جو آپ نے 2 لاکھ کا مجھے دیا تھا نا، میں اس کے بجائے آپ کو نا 1,80,000 دوں گا. ٹھیک ہے. اب سی کہتا ہے کہ سی کین آسک فار اے ایڈجسٹمنٹ آف دا بیز کلیم. اب سی جو ہے جس نے گارنٹی دی تھی وہ کیا کرے گا، اے کو کہے گا کہ بھائی اس کا جو کلیم ہے جو وہ کاؤنٹر کلیم کر رہا ہے وہ ریزنیبل ہے، تو آپ اس کو یعنی کہ ایکسیپٹ کر لیں، اس کو اسی اپنے قرضے میں ایڈجسٹ کر دیں، اور جو اس نے 2 لاکھ دینا تھا وہ آپ کو 1,80,000 دے دے گا. تو اے کیا کرے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے، اگر کچھ چیز ڈیفیکٹیو نکل گئی ہے یا کچھ ایسا نکل آیا ہے کہ جو ڈیفیکٹیو ہے، تو ٹھیک ہے آپ وہ اس میں ڈیڈکشن کر لیں، آپ کا کاؤنٹر کلیم میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، آپ مجھے 2 لاکھ دینے کی بجائے 1,80,000 دے دیجیے. اب جو نمبر 2 پہ ہے وہ ہے رائٹس اگینسٹ پرنسپل ڈیٹر. A surety has the following rights against the principal debtor. وہ کہتا ہے کہ a surety has the following rights against the principal debtor. نمبر 1 پہ ہے، اے پہ ہے subrogation. Subrogation means the substitute of one person for another. Subrogation کہتے ہیں کہ محکومیت وہی بات ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دوسرے شخص کو حقدار قرار دینا. جہاں پہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا کہ اگر وہ اس کی پیمنٹ کر دیتا ہے اپنے پرنسپل ڈیٹر کی تو وہ اس کی چیز کیا ہے لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی مطلب ہے کہ سیبریگیشن مینز دی سبسٹیٹیوٹ آف ون پرسن فور another.
when the surety pays the guaranteed debt of the default of the principal debtor. جہاں پہ گارنٹی جو شیورٹی ہے وہ گارنٹیڈ ڈیٹ جو ہے وہ پے کر دیتا ہے پرنسپل ڈیٹر کو، تو جو شیورٹی ہے انٹائٹل ٹو آل دی رائٹس وچ کریڈیٹر ہیز اگینسٹ دی پرنسپل ڈیٹر. اب یہاں پہ جو اس کو وہ رائٹس حاصل ہو جاتے ہیں شیورٹی کو پیسے ادا کرنے کے بعد، جہاں جو رائٹس کس کے تھے؟ پرنسپل ڈیٹر کے تھے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ ایکس باروڈ منی فرام وائی آن دی گارنٹی آف ڈبلیو اینڈ مورٹگیج ہز ہاؤس ٹو وائی، کہ اس نے ایکس نے منی جو تھی وہ بارو کی فرام وائی سے، ایکس نے قرضہ لیا وائی سے گارنٹی آف ڈبلیو کی گارنٹی پہ، اینڈ مورٹگیج ہز ہاؤس ٹو وائی، اور اس نے جو اپنا گھر تھا وہ مورٹگیج کر دیا وائی کو. ٹھیک ہے، اب ایکس کیا ہوا؟ جس نے پیسے لیے تھے ایٹ دا ٹائم آف لون میچورٹی ہی کین ناٹ بی پیڈ دی اماؤنٹ. وہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو اماؤنٹ تھی جو اس کا لون تھا وہ اس کو پے نہیں کر سکا، اور اس کے بدلے میں ڈبلیو نے پیڈ کر دیا. اب جو ڈبلیو نے پے کر دیا تو ڈبلیو کین انفورس دی مورٹگیج آف دی ہاؤس اگینسٹ ایکس. اب ڈبلیو کیا ہے؟ وہ جو مورٹگیج رکھوائی ہوئی تھی وہ اس سے واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈبلیو کین انفورس دی مورٹگیج آف دی ہاؤس ایکس، کیونکہ اس نے پیمنٹ تو واپس کر لی. اب جو مورٹگیج رکھی ہوئی تھی وہ ایکس کیا کر سکتا ہے؟ اس کو انفورس کر سکتا ہے اگینسٹ دی ایکس. ٹھیک ہے، آگے ہے جی انڈیمنیٹی. In a contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety. The surety has a right to recover from the principal debtor whatever amount he has rightfully paid under the guarantee, but no amount which he has paid wrongfully, according to the section 145. کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ جو امپلائڈ پرومس ہوتا ہے پرنسپل ڈیٹر کی طرف سے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈیمنیفائی کرے گا شیورٹی کو ان کیس کہ اگر کوئی شیورٹی جو ہے وہ پیسے بھر دیتا ہے اس کی پرنسپل ڈیٹر کی طرف سے، تو اب وہ اس چیز کا اہل ہے کہ جو اس نے اماؤنٹ بھری ہے وہ ریکور کر دے یا ریکور کر سکتا ہے پرنسپل ڈیٹر سے. وہ پرنسپل ڈیٹر سے کلیم بھی کرتا ہے تو اتنے پیسے کلیم کرے گا یا اتنے پیسے لے گا جو اس نے رائٹ فلی پیڈ کیے ہوئے ہوں گے، اس سے کم یا زیادہ کلیم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے بی اوز 1 lakh ٹو سی. بی نے قرضہ لیا 1 لاکھ کا سی سے، اور اس میں اے جو تھا وہ شیورٹی تھا. اب بی کیا تھا؟ ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی وہ قرضہ ادا نہیں کر پایا. سی نے ڈیمانڈ کر دیا اے سے جو اس کا شیورٹی تھا. اب اے نے بھی دینے سے انکار کر دیا، تو سی نے کیا کیا؟ پھر شیورٹی کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا، اور اے جو ہے وہ کیس ہار گیا. ظاہر سی بات ہے وہ کیس ہار گیا تو اس کو پیسے دینے پڑ گئے. کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ بھائی اس میں شیورٹی تھے، آپ نے گارنٹی دی ہوئی تھی، اگر وہ پیسے نہیں دے رہا تو آپ اس کی جگہ پیسے پے کریں گے. تو اب کیا ہوا کہ جو شیورٹی تھا وہ کیس ہار گیا اور اس کو پیسے دینے پڑ گئے. پیسے پے کرنے کے بعد اب وہ جو شیورٹی ہے وہ جو بی ہے اس سے وہ پیسے لینے کا حقدار ہے، حق رکھتا ہے کہ میں نے آپ کی گارنٹی دی تھی، عدالت نے میرے خلاف جو آرڈر ہو گیا اس کے عوض جو تھے میں نے پیسے پے کر دیے. اب جو ہیں جو میں نے جو پیسے پے کیے ہیں وہ بی سے کہے گا کہ آپ مجھے پے کر دیں. تو بی کیا ہوگا؟ بی پیسے دینے کا پابند ہوگا شیورٹی کو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی اگینسٹ کو شیورٹیز. ویئر آر ڈیٹ از گارنٹیڈ بائی مور دین ون شیورٹی دے آر کالڈ کو شیورٹیز. کہ جہاں پر ایک سے 2 شیورٹیز شامل ہو جاتے ہیں گارنٹیڈ کے لیے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کو شیورٹیز کہتے ہیں. دا شیورٹیز آر لائبل انڈیویجولی اور کلیکٹیولی. وہ جو ہیں لائبل ہوں گے، ذمہ وار ہوں گے انڈیویجولی یا
ساتھ مل کے یا کولیکٹیولی طور پہ، ٹھیک ہے. ویئر شیورٹیز ہیو جوائنٹلی گارنٹیڈ دا اماؤنٹ دے ول کنٹریبیوٹ ایکولی ان کیس آف ڈیفالٹ. جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو شیورٹیز ہیں وہ جوائنٹلی ایک ساتھ گارنٹی دیتے ہیں کوئی ایک اماؤنٹ کی، تو وہ پھر کیا اس کے کس طرح سے رسپانسبل ہوں گے، وہ پھر ایکولی کنٹریبیوٹ کریں گے ان کیس آف ڈیفالٹ آف دی پرنسپل ڈیٹر. If one of them pays more than his share, he can claim contribute from others. اگر وہ اپنے شیئر سے زیادہ جو ہے وہ پے کر دیتا ہے تو وہ کلیم کر سکتا ہے اپنی کنٹریبیوشن کے بارے میں دوسروں سے. If the co-surety have given guarantee for different sums, they will contribute equally but not exceeding their respective limits. کہ جہاں پہ جو co-sureties ہیں وہ ڈفرینٹ سمز کی گارنٹی دے دیتے ہیں تو وہ جو کنٹریبیوٹ جب ہوگا تو وہ ایکولی ہوگا، لیکن اس طرح سے ہوگا جو انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہوئی تھی، جو لمٹ دی ہوئی تھی تو وہاں تک محدود ہوگا، اس سے زیادہ پے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. A, B and C jointly guaranteed to D for sum of 3 lakh. In case of default, they will contribute equally. اب A, B اور C جو تھے انہوں نے جوائنٹلی گارنٹی دے دی D کی 3 لاکھ کی، تو اب وہ اس نے پیسے پے نہیں کیے تو اب یہ جو کیا کریں گے، ایکولی کنٹریبیوٹ کریں گے اس میں ایٹ دی کیس آف ڈیفالٹ. A, B and C guaranteed to D for sum of 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh respectively. In case of default, they will contribute equally subject to the limit fixed by their guarantees. کہ وہ جو گارنٹیز جو ان کی جو ایک لمٹ انہوں نے فکس کی ہوئی تھی وہاں تک وہ رسپانسبل ہوں گے، اس سے زیادہ کے لائبل یا پے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کہ ایک نے 2 لاکھ، دوسرے نے 3 لاکھ، پھر اس نے 4 لاکھ، اس طرح سے جو فکس گارنٹی جو لمٹ فکس کی ہوئی تھی تو پے بھی اسی طرح سے کریں گے، اس سے زیادہ اماؤنٹ کی وہ لائبلٹی پے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب آگے آ جاتا ہے کہ ڈسچارج آف شیورٹی. A surety is discharged from his liability in the following ways. وہ کہتا ہے کہ جو شیورٹی ہے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے اپنی لائبلٹی سے، اپنی ذمہ داری سے. کچھ ایسے کیسز ہیں، کچھ ایسے طریقے ہیں جو کہ نمبر 1 بتا رہا ہے کہ نوٹس آف ریووکیشن، کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ a specific guarantee can be revoked by a notice if it has not been acted upon. A continuing guarantee may be revoked by the surety about future transaction by giving a notice to the creditor. کہ وہ اگر شیورٹی جو ہے by the way of notice وہ اپنی شیورٹی کیا ہے وہ ریووک کر سکتا ہے کہ میں جو فیوچر میں اس ڈیٹ تک اب میں اس کا شیورٹی نہیں رہوں گا، تو اس ڈیٹ تک جو پہلے سے وہ رسپانسبل تھا اور جتنی وہ اماؤنٹ لے چکا تھا اس کے لیے وہ شیورٹی جو ہے وہ لائبل رہے گا. لیکن وہ اگر بتا دیتا ہے کہ فیوچر میں اس ڈیٹ تک میں شیورٹی رہوں گا، اس کے بعد نہیں رہوں گا، تو بعد میں جو ریووکیشن کے بعد جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس کے لیے جو شیورٹی ہے وہ لائبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دا شیورٹی ریمینز لائبل فار ٹرانزیکشن انٹرڈ انٹو دی پریئر ٹو دی نوٹس. جو نوٹس سے پہلے جو ٹرانزیکشن ہو چکی ہیں وہ اس کے لیے تو رسپانسبل ہے، بعد کی ٹرانزیکشن کے لیے رسپانسبل نہیں ہوگا. تو ان سمپل ورڈز اس کو اگر دوسرے لفظوں میں ایک سمپل سا ویو لیں تو وہ کہتا ہے کہ گارنٹر کا جب دل کرے کنٹینیوئنگ گارنٹی سے اپنا جو شیورٹی کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم کر سکتا ہے. کوئی بھی تاریخ جو وہ بتائے گا کہ اس تاریخ تک میں گارنٹی دوں گا، اس کے بعد میری گارنٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی فلاں کانٹریکٹ کے لحاظ سے، مگر وہ یہ سب ایک نوٹس کے ذریعے بتائے گا. کہ اگر وہ اپنی شیورٹی جو ہے گارنٹی جو ہے وہ ختم بھی کر رہا ہے تو وہ کس وے سے کرے گا، نوٹس دے گا. مثال کے طور پہ اے نے بی کی گارنٹی دی سی کو کہ وہ بی کو 20,000 تک کا مال جو ہے جو گوڈز جو ہیں وہ دے دے، اور وہ 20,000 تک ذمہ وار ہوگا گارنٹی کے لحاظ سے، گارنٹی کے ریکارڈنگ. اب کچھ عرصے بعد اے نے اپنی گارنٹی نوٹس کے ذریعے سے واپس کر لی، تب تک مختلف ٹرانزیکشن سے بی جو ہے وہ
10,000 لے چکا تھا، تو اب اے 10,000 تک ذمہ وار ہے لیگلی طور پر، کہ اب جو ہے اس نے جو گارنٹی واپس لی ہے اور اسی دوران اسی پیریڈ میں جو بی نے قرضہ لیا تھا وہ 10,000 کا تھا، تو وہ جو شیورٹی تھا وہ 10,000 روپے تک لائبل ہوگا. اس کے بعد کی جو اگر وہ اماؤنٹ لیتا ہے اس کے لیے وہ لائبل نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی وہ لائبل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے بائی دی وے آف نوٹس جو اپنی جو کانٹریکٹ تھا اس کو ریووک کر دیا تھا، جو کانٹریکٹ تھا اس کو کینسل کر دیا تھا کہ میں فلاں ڈیٹ تک فیوچر میں اس ڈیٹ کو اس کا گارنٹر یا اس کی شیورٹی نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی ڈیتھ آف شیورٹی. In specific guarantee, the surety is not discharged from liability on his death if liability has already occurred. کہ ایسی اسپیسیفک گارنٹی جو کہ شیورٹی کو ڈسچارج نہیں کرتی اپنی لائبلٹی سے اگر اس کی موت بھی واقع ہو جائے، اگر جو لائبلٹی ہے وہ پہلے سے ہی ڈن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. In a continuing guarantee, the death of surety discharged from liability regarding the transaction after his death, unless there is a contract to the contrary. The asset of deceased surety will remain liable for past transaction. کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں ایسا ہوگا کہ ایک کانٹریکٹ جو ابھی تک نہیں ہوا تب اور شیورٹی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تب جو گارنٹی جو ہے وہ ریووک ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کانٹریکٹ تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا، تو شیورٹی کی موت کی وجہ سے تب تو گارنٹی ریووک ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، لیکن صرف اسی کیس میں گارنٹی ختم ہو سکتی ہے، باقی میں نہیں ہوتی، کیونکہ شیورٹی کی موت ہو گئی تو کانٹریکٹ آف گارنٹی پھر کہاں بچا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کانٹریکٹ ہو چکا ہے، جو کانٹریکٹ جو طے پا چکا تھا پہلے سے ہی، تو شیورٹی اور کریڈیٹر کا تب اس میں جو گارنٹی ہے وہ جو شیورٹی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. لیکن ویسی ٹرانزیکشن جو شیورٹی کی موت سے پہلے ہو چکی ہیں اسی کے لیے شیورٹی کے وارثان جو ہوں گے، جو اس کے سکسیسر جو ہوں گے وہ ذمہ وار ہوں گے اس کی موت کے بعد. ٹھیک ہے. ایک کیس لا بھی ہے اس میں، درگا پریا ورسز چودھری ورسز درگا پرساد. اس کیس میں شیورٹی اور کریڈیٹر میں پہلے سے ہی ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا، جس میں انہوں نے ایگریمنٹ میں کہا تھا کہ اگر میری موت واقع ہو گئی تو فلاں مخصوص تاریخ تک میں شیورٹی رہوں گا، اور میرا جو بعد کا وارث ہوگا، جو میرا بعد کا سکسیسر ہوگا، تو وہ شیورٹی کو پورا کرے گا اور میری پراپرٹی سے پیمنٹ ہوگی. اگر ایسا لکھ دیا گیا ہو پھر تو اس کی پراپرٹی سے ہی پیمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایسا جو کانٹریکٹ تھا جو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا، جو پہلے سے طے پا چکا تھا، اور شیورٹی نے بھی اس میں لکھ دیا تھا کہ اگر میری موت واقع ہو جاتی ہے تو فلاں تاریخ تک جو میرا وارث جو سکسیسر ہوگا وہ اس کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ میرے پراپرٹی سے کر دی جائے گی. تو ان کیس آف ڈیتھ کہ اگر وہ اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو شیورٹی ہے وہ ریووک نہیں ہو سکتی. ہاں ریووک تب ہو سکتی ہے جب کہ کانٹریکٹ ابھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. جب کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا تو شیورٹی بھی نہیں رہتی پھر. ٹھیک ہے. اگر وہ موت ہو اس کی واقع ہو گئی تو شیورٹی بھی ختم ہو گئی اس کے ساتھ ہی. تو نیکسٹ ہے جی by variation change in terms of contract. When any change is made in the terms of contract, the principal debtor and creditor without the surety's consent, the surety is discharged regarding transaction after the change. Section 133 کہ سیکشن 133 کہتا ہے کہ اگر کانٹریکٹ آف گارنٹی میں کوئی تبدیلی کر لیتے ہیں کریڈیٹر اور پرنسپل ڈیٹر آپس میں مل کے، وہ کچھ آپس میں مل کے کچھ تبدیلی کر لیتے ہیں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں، یا کچھ ایسی چیز جو کہ شیورٹی کو نہیں بتاتے. شیورٹی کو بتائے بغیر اگر کچھ چینج کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کیس میں شیورٹی کی گارنٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے بتایا نہیں گیا تھا اور اس میں
چینجز کر لی گئیں اور چینجز کی وجہ سے اب جو شیورٹی ہے وہ ذمہ وار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. اگر کوئی ویریشن ہوتی ہے کانٹریکٹ میں اور کوئی بھی اگر پارٹیز ہیں اس کو نہیں بتایا جاتا، کوئی خود ساختہ کر دیتا ہے، یہاں تو چلو دو پارٹیز کر رہی ہیں نا، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو دو پارٹیز ہوں وہ خود ساختہ اپنی طرف سے کوئی چینج کر لیں، کوئی تبدیلی کر لے، تو وہ پھر کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، وہ پھر ویلڈ نہیں رہتا. اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کریڈیٹر اور پرنسپل ڈیٹر آپس میں کچھ مل کے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کوئی ویریشن پیدا کر لیتے ہیں اور گارنٹی شیورٹی کو اس کے بارے میں نہیں بتاتے، تو شیورٹی کیا ہوگا، پھر وہ آٹومیٹکلی اپنی گارنٹی سے ختم ہو جائے گا، وہ ڈسچارج ہو جائے گا اپنی ذمہ واری سے، اس کی جو لائبلٹی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اس کے بعد ڈسچارج آف پرنسپل ڈیٹر. Surety is discharged by any contract between the creditor and principal debtor by which principal debtor is released. The surety is also discharged by any contact or omission of the creditor, the legal consequences of which is the discharge of the principal debtor according to the section 134 کے جو سیکشن 134 ہے وہ کہتا ہے کہ جب کریڈیٹر جو ہے پرنسپل ڈیٹر کو اپنی ذمہ واری سے آزاد کر دیتا ہے، یہ کہہ کے کہ تمہاری ادائیگی جو تمہاری بنتی تھی تم نے ادا کر دی ہے، تب شیورٹی بھی جو ہوگا وہ خود بخود ڈسچارج ہو جائے گا کانٹریکٹ سے، اپنی ذمہ واری سے، اپنی اوبلیگیشن سے. ٹھیک ہے کہ جب کانٹریکٹ ہی ختم ہو گیا، جو پیسے دینے تھے وہ دے دیے گئے کریڈیٹر کو، اب جو پیسے ادا کر دیے گئے تو ظاہر سی بات ہے شیورٹی بھی اس کے پرنسپل ڈیٹر کے ساتھ ساتھ ڈسچارج ہو جائے گا کانٹریکٹ سے. مثال کے طور پہ اے نے بی کے 5,000 دینے تھے تو اس نے وقت پر ادا کر دیے، اور جو تاریخ تھی جس تاریخ کو اس نے پیسے دینے تھے تو اس نے وہ پیسے ادا کر دیے. ان سمپل کیس ہے. شیورٹی بھی اپنی ذمہ واری سے آزاد ہو جائے گا ڈیو ٹو پیمنٹ آف دی لون. اگر وہ لون پے کر دیا جاتا ہے تو جہاں پہ پرنسپل ڈیٹر ختم کر دیتا ہے اپنا کانٹریکٹ تو اس کے ساتھ ساتھ شیورٹی بھی اس کانٹریکٹ سے ڈسچارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈی کانٹریکٹس ٹو بلڈ اے ہاؤس فار بی. ڈی نے کانٹریکٹ کیا کہ وہ بنائے گا گھر بی کے لیے اور سی نے گارنٹی دی پرفارمنس کی. if B releases D from performance of the contract the surety is discharged. کہ اگر B جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے D کی طرف سے کانٹریکٹ آف دی پرفارمنس کے لحاظ سے تو جو شیورٹی دی گئی تھی، جو شیورٹی تھا وہ بھی ڈسچارج ہو جائے گا کانٹریکٹ سے. نیکسٹ ہے جی ارینجمنٹ. when the creditor without the consent of surety، جو کریڈیٹر ہے بغیر کسی شیورٹی کی کنسنٹ کے جو اس کا پرومس ہوتا ہے پرنسپل ڈیٹر کی طرف سے، اس کو زیادہ ٹائم دے دیتا ہے اس کو پیسے ادا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جو ان کا اپنا آپس میں وعدہ تھا وہ اس میں ادا نہیں کر سکا تو اس نے شیورٹی کو بتائے بغیر زیادہ ٹائم دے دیا پرنسپل ڈیٹر کو کہ آپ کو 6 مہینے میں اور دیتا ہوں، اس میں آپ مجھے یہ پیسے ادا کر دیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور شیورٹی کو نہیں بتاتا تو تب بھی جو شیورٹی ہے وہ اپنی لائبلٹی سے ڈسچارج ہو گیا، کیونکہ جب کانٹریکٹ بنایا تھا تب تو شیورٹی کو شامل کر لیا گیا. اب جو ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی آف دا لون، جب لون پے کرنا تھا اور اس کی جو پیمنٹ نہیں ہو سکی تو کریڈیٹر نے پرنسپل ڈیٹر کو اپنی طرف سے 6 مہینے اور دے دیے کہ آپ نا 6 مہینے میں آپ مجھے یہ لون واپس کر دیں، اور شیورٹی کو نہیں بتایا تو شیورٹی کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتایا نہیں، جو چینجز کیے ہیں تو اب میری جو ذمہ واری تھی فلاں ڈیٹ تک تھی، 1 سال کے لیے میں آپ کا پابند تھا، تو آپ نے اپنی مرضی سے زیادہ ٹائم دے دیا تو میں بھی اب اپنی جو ذمہ واری ہے اس سے آزاد ہو جاتا ہوں اور وہ ڈسچارج ہو جائے گا اپنی لائبلٹی سے. ٹھیک ہے. بی لینڈز 10 lakh ٹو بی for 1 year of the guarantee of C. D gives more time to B to return the loan. C is not liable
وہی بات ہے کہ اگر اس نے 1 سال میں قرضہ دینا تھا اور کریڈیٹر نے اس کو زیادہ ٹائم دے دیا، شیورٹی کو نہیں بتایا گیا، تو جو شیورٹی ہے وہ کہے گا کہ میں 1 سال تک کا پابند تھا، اس کے بعد کا میں پابند نہیں ہوں، تو وہ اپنے کانٹریکٹ سے ڈسچارج ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی کریڈیٹرز ایکٹ اور اومیشن۔ If the creditor does any act which is against the rights of the surety or omits to do any act which he is required to do، یا وہ کہتا ہے کہ جو کریڈیٹرز ہے جو کچھ ایسا ایکٹ کر دیتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، یا پھر کریڈیٹرز نے ایسا کچھ کام کر دیا جو شیورٹی کے رائٹس کے خلاف تھا، تو کیا ہوگا؟ اینڈ ایز اے ریزلٹ دا شیورٹی loses his remedy against the principal debtor, the surety is discharged. B contract to build a ship for sea for 90 lakh to be paid by installment when the work reaches certain stages، کہ بی نے کانٹیکٹ کیا کہ وہ شپ بنا کے دے گا سی کو 90 لاکھ روپے میں، جس کی جو پیمنٹ ہے وہ انسٹالمنٹ کے ذریعے سے، وہ جب جیسے جیسے کام بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا، کچھ مکمل ہوتا رہے گا تو پیمنٹ بھی ہوتی رہے گی۔ اے گارنٹی سی، اے نے سی کی گارنٹی دے دی فار بیز پرفارمنس، اے نے سی کو گارنٹی دے دی بی کی پرفارمنس کے لحاظ سے، بی کی پرفارمنس کے ریگارڈنگ وداؤٹ ٹیلنگ اے، بغیر بتائے اے کو۔ اب سی پری پیز لاسٹ 2 انسٹالمنٹس، اے از نوٹ لائبل، ٹھیک ہے۔ اب گارنٹی تو ہو گئی بی کی پرفارمنس کے لحاظ سے اے کی، اے کو بتائے بغیر سی نے پری پیز پہلے سے ہی 2 انسٹالمنٹ جو تھیں وہ ادا کر دیں، اب اے جو ہے وہ اس میں لائبل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی لاس آف سیکیورٹی۔ If the creditor without the consent of surety loses the security given by the principal debtor against the debt, the surety is discharged from liability up to the value of security۔ کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر جب اے نے بی سے قرضہ لیا تھا تو سی نے گارنٹی دی تھی اے کی اور کوئی مخصوص لون کے بدلے میں، اور یہاں پر اے نے کچھ سیکیورٹی بھی دی تھی اس قرضے کے لحاظ سے، مثلاً 50,000 کا قرضہ تھا، 20,000 کی سیکیورٹی یا پیپر جمع کر لیے گئے، تو اگر پرنسپل ڈیٹر قرضہ نہیں دے سکتا تو اس کی سیکیورٹی ضبط کر لی جاتی ہے، مثلاً 2,000 کی سیکیورٹی ضبط کر لی گئی، اب 30,000 تک شیورٹی ذمہ وار ہوگا اس قرضے کے ریگارڈنگ، ٹھیک ہے۔ کہ ایک جو سیکیورٹی لی گئی تھی، کریڈیٹر نے جو سیکیورٹی لی تھی پرنسپل ڈیٹر سے 20,000 کی اور قرضہ تھا 50,000 کا، اگر وہ ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی اگر جب اس نے جو سیکیورٹی پے کی تھی 20,000 اور جب قرضے کا ٹائم آیا تو اس نے وہ قرضہ ادا نہیں کر سکا، تو 50,000 میں سے جو 20,000 سیکیورٹی رکھا گیا تھا تو اب کیا ہو گیا، وہ اس میں سے کٹ جائے گا آٹومیٹیکلی طور پہ، اس کی سیکیورٹی ضبط کر لی جائے گی۔ اب جو 50,000 میں سے وہ جو رسپانسیبل ہوگا وہ 30,000 کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ یہاں پہ جو شیورٹی ہوگا وہ بھی اس قرضے کے لحاظ سے اس قرضے کے ریگارڈنگ 30,000 روپے کا ذمہ وار ہوگا، نہ کہ 50,000 روپے کا۔ آگے وہ مثال بھی اسی کی دے رہا ہے کہ اگر اس نے کار رکھوائی ہوئی تھی تو اس کار کے لحاظ سے جو اس کی سیکیورٹی تھی وہ ضبط کر لی جائے گی، اور جو شیورٹی ہوگا وہ جو کار کی ویلیو ہے اس کو نکال کے باقی جو قرضہ بچے گا اس قرضے تک کا رسپانسیبل ہوگا۔ وائی لینڈس 2 lakh to B on the guarantee of X, Y also gets B's car as a security for 50,000. Y cancel the security and returns the car. B becomes insolvent. X is discharged from liability up to the value of the car. ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں انویلیڈیشن آف کانٹریکٹ۔ ایک گارنٹی جو ہے وہ کب انویلڈ ہو جاتی ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ جب چیزیں ہو جائیں تو گارنٹی کیا ہو جاتی ہے، انویلڈ ہو جاتی ہے۔ کہ اگر گارنٹی جو ہے
وہ مس ریپریزنٹیشن کے ذریعے سے لی گئی ہو، یا آپ نے کوئی فیکٹ کو چھپا کے یا کوئی میٹیریل فیکٹ جو کانٹیکٹ کا تھا اس کو کنسیل کر کے گارنٹی لی گئی ہو، یا پھر یہ بات کہ میں گارنٹی تب ہی دوں گا کہ جب میرے ساتھ ایک اور گارنٹر کو شیورٹی شامل ہوگا تب۔ تو ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز جو مس ریپریزنٹیشن یا میٹیریل فیکٹ کی کنسیلمنٹ ہو جاتی ہے یا وہ کو شیورٹی کی شرط رکھ لیتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو کیا ہو سکتا ہے، جو گارنٹی ہے وہ انویلیڈیشن میں شامل ہو جاتی ہے۔ The surety is liable if a contract of guarantee is valid. کہ سیکیورٹی کب تک لائبل ہے کہ اگر جو کنٹریکٹ ہے گارنٹی کا وہ ویلڈ ہے۔ A surety is discharged from liabilities when the contract of guarantee becomes invalid. جب کنٹریکٹ ہی انویلڈ ہو جاتا ہے تو جو شیورٹی ہے وہ بھی ڈسچارج ہو جاتا ہے اپنی لائبلٹی سے۔ It becomes invalid if the guarantee is obtained by misrepresentation or concealment of material facts. وہ انویلڈ کب ہوتی ہے؟ جب گارنٹی جو لی جاتی ہے یا وہ مس ریپریزنٹیشن کے ذریعے سے یا پھر میٹیریل فیکٹس کی کنسیلمنٹ کے، اور اٹ لیکس سم ایسینشیلز آف ویلڈ کانٹریکٹ، یا پھر کچھ ایسی کمی بیشی جو ایک ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے ضروری تھی۔ It also becomes invalid if the guarantee is obtained under the impression that co-surety will join but nobody joins. کہ تیسرا جو میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک شرط رکھ دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایک اور بھی co-surety جو ہے وہ جوائن کرے گا، اگر وہ co-surety جوائن نہیں کرے گا تو وہ کانٹریکٹ جو ہوگا وہ انویلیڈیشن میں شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر مس ریپریزنٹیشن کے لحاظ سے دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی پرسن سے گارنٹی ٹھیک چیز بتا کے نہیں لی، کچھ مس ریپریزنٹیشن کر کے اس کی گارنٹی لے لی، تو اس کیس میں شیورٹی کی گارنٹی جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتی ہے۔ وجہ یا تو وہ فراڈ ہوگا یا وہ مس ریپریزنٹیشن کی وجہ سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ یہ تو ہم پہلے بھی شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ جو بھی ہوگا اس میں اگر کوئی مس ریپریزنٹیشن کی جاتی ہے تو وہ کانٹریکٹ انویلڈ ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میٹیریل فیکٹس، کنسیلمنٹ آف میٹیریل فیکٹس، جب آپ کوئی چیز چھپا کے آپ گارنٹی حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں اسے بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ کانٹیکٹ نہ کرے، گارنٹی نہ دے، تو آپ جو میٹیریل فیکٹ جو ہوتا ہے، جو بتانے والی بات جو ہوتی ہے جس پر آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، وہ جو اس کا میٹیریل فیکٹ تھا وہ آپ کو ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ میں بھی وہ گارنٹی نہ دے، تو اس وجہ سے اگر آپ کوئی کسی کی گارنٹی حاصل کر لیتے ہیں تو بعد میں وہ کانٹریکٹ کیا ہو جاتا ہے، وہ انویلڈ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 پہ جو دیکھا تھا کہ کو شیورٹی والا معاملہ تھا، اگر ایک شیورٹی کانٹریکٹ جوائن کر لیتا ہے اور اس کی شرط ہوتی ہے کہ یہ فلاں بندہ یا فلاں جو اس نام کا بندہ یا کوئی بھی ایسا بندہ میرے ساتھ کو شیورٹی کانٹریکٹ میں داخل ہونا چاہیے، تو اگر وہ دوسرا بندہ شیورٹی کے لحاظ سے کو شیورٹی کے ریگارڈنگ اس کانٹریکٹ میں شامل نہیں ہوگا تو دین کیا ہوگا، میں بھی اس چیز کا، اس کانٹریکٹ کا رسپانسیبل نہیں ہوگا، اور وہ جو اس کی جو شرط پوری نہیں کی گئی تو اس بنا پر جو ویلیڈیشن ہوگی کانٹریکٹ کی وہ ختم ہو جائے گی، اور کانٹریکٹ جو ہوگا وہ انویلیڈیشن کانٹریکٹ میں شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈی امپلائز بی ایز اے کلرک، ڈی نے امپلائی رکھا بی کو ایز اے کلرک، بی نے کیا کیا، فراڈ کر دیا، بعد میں ڈی نے گارنٹی لے لی سی سے۔ اب وہی پہلے والی مثال ہے کہ پہلے جو تھا وہ فراڈ کر چکا تھا، فراڈ کرنے کے بعد لیٹر ڈی ٹیکس گارنٹی فرام سی without informing him about B's previous fraud، اس کو بی کے پہلے والے فراڈ کے بارے میں بتائے بغیر اب اس نے گارنٹی لے لی سی سے۔ اب اس نے کیا کیا، بی کے پرانے فراڈ کو چھپاتے ہوئے سی سے گارنٹی لے لی ڈی نے۔ اب بی نے کیا کیا، اگین کمٹس فراڈ، اس نے پھر دوبارہ فراڈ کر دیا۔ اب جو دا گارنٹی تھی وہ انویلڈ ہو گئی، وہ کیوں ہو گئی، ڈیو ٹو کنسیلمنٹ آف دا میٹیریل فیکٹس آف دا کانٹریکٹ۔
ٹھیک ہے، اس میں جو چیز ڈسکلوز کرنی چاہیے تھی، اس کے جو فراڈ کے بارے میں اگر وہ پہلے بتا دیتا کہ اگر کہ آپ اس کی گارنٹی تو دے رہے ہیں لیکن اس نے ایک دفعہ پہلے فراڈ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا کانشیس ہو جاتا، میں بھی ہو سکتا وہ گارنٹی نہ دیتا، مگر اس نے جو تھا ڈی نے اس بارے میں بتایا ہی نہیں سی کو، اور بی کو دوبارہ اپنے کام پہ رکھ لیا سی کی گارنٹی لیتے ہوئے. تو اب سی جو ہے وہ بھی بعد میں اگر وہ دوبارہ جو فراڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، بی کی وجہ سے، تو اب سی جو ہے وہ لائبل نہیں ہوگا، وہ کنٹیکٹ سے ڈسچارج ہو جائے گا، اور اس کی جو لائبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی ریگارڈنگ ٹو دی کانٹیکٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی این پی بینک آف انگلینڈ ورسز بریکن بی ڈی. یہ کیس لا ہے کہ بی سائنڈ اے گارنٹی انڈر دی امپریشن ڈیٹ 3 ادر پرسن وڈ آلسو سائن اٹ، کہ بی نے اس بنا پر گارنٹی جو تھی وہ سائن کی کہ جو 3 دوسرے بندے ہیں وہ بھی اس پہ سائن کریں گے اس کے ساتھ. ون آف دیم ڈائڈ وداؤٹ سائننگ. اب ان میں سے جو ایک تھا وہ بغیر سائن کیے اس کی موت واقع ہو گئے. جو ہیلڈ ہوا، جو فیصلہ ہوا کہ دا گارنٹی واز ناٹ انفورسیبل، گارنٹی ہے وہ انفورسیبل نہیں ہے، اور جو کنٹریکٹ ہے وہ انویلڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو باقی جو شیورٹی تھے، جو گارنٹر تھے، وہ بھی اس سے کانٹریکٹ سے ڈسچارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ ہم نے ایک چیز جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ کی ہے. اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہیں، اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں. مسئلہ مسائل ہے اس کے لحاظ سے، تو اس کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.